السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میرا عنوان ہے پرندوں کا بات چیت کرنا۔ حضرات، قرآن عظیم نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے، اور اس تفصیل میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ مرقوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور ہدہد نے آپس میں بات چیت کی، لیکن دور جدید کے چند ملاحدہ اور کچھ متشککین، اسکیپٹک، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اور کچھ اللہ کے ماننے والے منطقین اور فلاسفہ، یا تو اس قسم کے واقعات کیا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ بات خلاف عقل ہے کہ پرندہ بات کرے، اور اگر تھوڑا بہت اسلام پر احسان کیا تو پھر اپنی باطل تعویلات کے ذریعے رقیق خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس مقام پر مولوی چراغ علی نے اور ان کے برادران نے یہی کچھ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اول تو خلاف عقل ہے کہ پرندے بات چیت کریں۔ دراصل پرانے زمانے میں مشرکین جو ہیں اپنے بچوں کے نام دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھا کرتے تھے، اور ان ناموں میں کچھ نام پرندوں کے ہوتے تھے، جانوروں کے ہوتے تھے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جس ہدہد کا ذکر ہے وہ پرندہ نہیں بلکہ انسان تھا، جس کو لوگوں نے پرندہ سمجھ کر کے پرندوں کا بات چیت کرنا ثابت کر دیا، یہ تعویل پیش کرتے ہیں۔ لیکن مولوی چراغ علی یا ان کے برادران یا ملاحدہ یا متشککین یا فلاسفہ یا منطقیین، منطق والے اور فلسفے والے چاہے لاکھ اعتراض کریں اور باطل تعویلات کر کے قرآن عظیم کے معانی کی باطل توجیہ کریں، لیکن قرآن عظیم کا سیاق و سباق اور قرآن عظیم کی آیات بڑی وضاحت کے ساتھ اس امر کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہدہد انسان نہیں پرندہ ہی تھا۔ سورہ نمل میں جس مقام پر اس مضمون کا ذکر ہوا ہے وہاں پر قرآن عظیم کے الفاظ ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، یعنی اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد کو غیر موجود پایا، ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ قرآن عظیم کا یہ بیان اور یہ اعجاز نما بیان اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہدہد انسان نہیں تھا بلکہ پرندہ تھا۔ کیا الفاظ ہیں؟ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ اس کا مطلب کہ یہ ہدہد پرندہ ہی تھا، انسان نہیں تھا۔ پھر چراغ علی صاحب کا یہ بیان کرنا کہ اس مقام پر ہدہد سے مراد پرندہ نہیں بلکہ انسان ہے، تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ قرآن عظیم نے تو وضاحت کے ساتھ کہا کہ اور اللہ کے پیغمبر نے سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا پرندوں کا تو ہدہد کو غیر موجود پایا، تو کہا کہ دراصل جو طیر لفظ آیا ہے قرآن عظیم میں تفقد الطیر، اس کا مطلب ہے سلیمان نے اپنی فوج کا جائزہ لیا۔ طیر کے معنی اس مقام پر فوج کے ہیں، لیکن چراغ علی یا اس قسم کے متشککین اور فلاسفہ باطل تعبیرات کرے لیکن وہ ان کے کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ قرآن عظیم کے الفاظ کے معنی میں لغت کے اندر میں اجتہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ اجتہاد جو ہے مسائل میں ہو سکتا ہے، شرعی مسائل میں ہو سکتا ہے، لیکن لغت کے اندر میں، ڈکشنری کے اندر میں اس قسم کے باطل خیالات کا اظہار کرنا یا باطل توجیحات کرنا اور لغت میں اجتہاد کر کے یہ بولنا کہ اہل عرب جو ہیں پرندہ، اس سے مراد پرندے ہیں، اس سے مراد فوج ہے، یہ باطل تعویل ہے۔ اس لیے کہ اہل عرب جو ہیں وہ لفظ طیر کو فوج کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں،
بلکہ پرندوں ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں. خود میں نے یعنی عبدالودود نے لغت کو نکال کر کے آکسفورڈ ڈکشنری کو اور دیگر جو ہیں القاموس کو نکال کر دیکھا, وہاں پر طیر کے معنی فوج کے نہیں پائے. میں نے خود دیکھا, تفتیش کی, تو طیر کا مطلب فوج ہرگز نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اس سے مراد فوج ہے, یہ باطل تعبیر ہے. اور رہا پرندوں کا بات چیت کرنا, تو سن لیجئے, اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں چونٹی اور سلیمان علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر کیا ہے, اور وہاں پر سائنس کی بنیادوں پر ثابت کیا ہے کہ چونٹیاں بات کر سکتی ہیں. وہ اپنے منہ سے کچھ کیمیکل نکالتی ہیں, اور وہ ایک چونٹی اپنے منہ کے کیمیکل کو دوسری چونٹی کے منہ میں ڈالتی ہے, لگا دیتی ہے, اور اس کیمیکل کے اندر میں انفارمیشن ہوتی ہیں, اور اس میں وہ ان کو ڈیکوڈ کر لیتی ہیں, آپس میں اس کا ترجمہ کر لیتی ہیں. اس کیمیکل کے اندر میں وہ پیغام ہوتا ہے, وہ الیکٹریکل میسیجز ہوتے ہیں, وہ میگنیٹک اور میسیجز ہوتے ہیں, اور چونٹی سمجھ جاتی ہیں. یہی اور بھی دلائل ہم نے پیش کیے ہیں. شہد کی مکھی کی زبان ہوتی ہے, شہد کی مکھی کی حرکات و سکنات پیغام پیش کرتی ہے, اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کر کے اور مکھیاں سمجھ جاتی ہیں کہ ہم کو شہد کی مکھی جو ہے یہ پیغام دے رہی ہے. ایک لمبی تعویل ہے. اس ویڈیو کے اندر میں ہم نے محض قرآن و حدیث کی بنیاد پر, لغت کی بنیاد پر یہ ثابت کیا ہے کہ پرندے بات کرتے ہیں, اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کی باطل توجیحات کو, رقیق تعبیرات کا ہم نے کھنڈن کیا ہے, اس کی تردید کی ہے. لیکن اگلے ویڈیو میں ہم سائنس کی بنیادوں پر یہ ثابت کریں گے کہ پرندے بات چیت کرتے ہیں. اور ایک بات مجھے یاد آئی, علمنا منطق الطیر, قرآن عظیم میں اسی مقام پر ہے کہ حضرت داؤد نے کہا کہ ہم لوگوں کو پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے. فیصلہ ہی ہو گیا, حضرت فیصلہ ہی کر دیا ہے. پیغمبر بول رہا ہے کہ ہم کو پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا. یہاں پر تو کھلم کھلا علمنا منطق الطیر کی الفاظ بتلا رہے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے بات چیت کرنے کا علم دیا گیا ہے. اس مقام پر اس قسم کی باطل تعبیرات اور لغت کے اندر میں جو گمراہی اختیار کی گئی وہ واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن عظیم کے مضامین کو صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور سلف صالحین کی روشنی میں سمجھیں, تاکہ ہم بھٹک نہ پائیں, ہمارے عقائد اور نظریات جو ہیں گمراہ نہ ہونے پائیں.